معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو حضرت خالد بن ولید عظیم مسلم سپہ سالار کے حالات زندگی کا حصہ نمبر 7 اور 8 ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات درست ہے کہ رومی اور فارسی سلطنتوں میں طوائف الملوکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ایک بڑی زبردست فوجی قوتیں تھی، لہٰذا صرف عسکری نقطہ نظر سے یہ وضاحت نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ مسلمان ہر جنگ میں ان کو بری طرح سے شکست دیتے رہے، حالانکہ وسائل اور عددی اعتبار سے بھی مسلم افواج دشمنوں سے کئی گنا کم ہوتی تھی۔ اس کا جواب عسکری پہلو میں نہیں ہے، حضرت خالد بن ولید کی روحانی قیادت میں ہے۔ جو کچھ بھی ان جنگوں میں ہوتا رہا ہے اس کو کسی جنگی قاعدے کے تحت نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کو روحانی پہلو سے نہ دیکھا جائے، جو کہ سیف اللہ کو حاصل تھا۔ مسلمانوں کو نفسیاتی اعتبار سے بھی فائدہ حاصل تھا، کیونکہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے رہے کہ پیسے اور روپے اور مال و دولت کے چکر میں لٹیرے آ گئے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے ذہن میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی اساس قائم تھی۔ ان تمام حالات میں شام کی حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ اس زمانے میں ملک شام میں موجود اردن، لبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی، لہٰذا تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اس تمام علاقے پر رومی حکمرانی کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد رومی سلطنت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول میں آیا صوفیہ کا ایک 900 سال پرانا کلیسا ہے جو کہ آج بھی بازنطینی سلطنت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آنے والی صدیوں میں تمام صلیبی جنگوں کا مرکز بھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ صلیبی ایشیا، کوچک اور ترکی کے راستے سے آیا کرتے تھے اور شام، مصر اور بیت المقدس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ شام مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجود تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرکل یعنی ہرکلیس خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے اور اس رومی فوج میں آرمینیا، سلاووں اور انگریز، فرانسیسی اور جرمنی دستے بھی اپنے اپنے کمانڈروں کے ہمراہ شامل تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے راول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی کہ جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ پارسی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی امیر الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے دستے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں ہرکل نے ایک بڑی تعداد میں فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کیونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملے کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرکل کی حکمت عملی بھی یہی تھی اور وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے رستوں کو منقطع کرتے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت کو سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید ریگستان کے رستے سے شام میں داخل ہوئے۔ روم فوج یہ توقع بھی نہیں کر رہی تھی کہ مسلمان لشکر اس رستے سے آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کیا، پھر دونوں افواج آپس میں مل گئی۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورے کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں گی تاکہ اکیلے کے لیے دشمن کے نغے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ اور بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان، بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرکل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجناد کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو لے لیا
اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ اجنادین کے مکان کی طرف بڑھنا شروع کر دی، جہاں پر مسلمانوں کے رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جھڑپ اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن ان سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید جب تھوڑا سا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے، جس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لی اور ان میں حضرت خولا بھی شامل تھی، جو مشہور صحابی حضرت زرار کی بہن تھی۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں سے ڈنڈے اور چوپیں نکال کر رومیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو خالد تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، رومیوں نے مسلمان کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن الازوار کا جلال تھا کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند 100 ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے میں پہنچ سکے، باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے تھے تو جب تک 2000 تک کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ خالد بن ولید کے وہ سارے کارنامے کہ جو عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور خالد کا نام سن کر ہی دشمن پر سرامسکی طاری ہو جاتی تھی۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1 لاکھ رومی تھے، اور رومیوں نے بھی صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا ہراول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ ہی نہیں پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد کو میدانوں میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیاں حضرت خالد بن ولید کے خلاف مارکوں میں ٹوٹتی اور بکھر جاتی رہی۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجیقیں اور گھوڑ سوار دستے تھے۔ وہ خود بھی سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں غرق تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں تھیں اور گھوڑ سوار دستہ بھی کم تھا۔ لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہو گئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہیں۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملے گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھیں جو وہاں کام کر رہی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رومیوں اور فارسیوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی؟ رومیوں کو ادی برتی بھی حاصل تھی، اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کے ایمانی اور روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو آپ کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے جو ان فوجوں کے ساتھ تھی، آپ کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے، وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مارے تھے۔ نزول کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں سب در سب نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70 کفار مارے گئے، اور پھر وہی بات مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے، اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی ہو جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہو۔ یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسا بہترین گھوڑ سوار سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھوڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے تھے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھوڑ سوار دستے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا گھوڑ سوار دستہ ہوتا تھا۔ وہ دشمن کے گھوڑ سوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھوڑ سوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے تھے، اور پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھوڑ سوار دستوں کے خلاف حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ ایک ایسی جنگی اور حربی چال تھی جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خالد کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم 2 میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز
اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوا۔ وہ ایمان کی حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے، اور پھر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق و شام کی فتح کا کام خالد سے لیا گیا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو گئے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آ جائیں۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بڑی وجہ شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چھاؤنیاں موجود تھیں۔ لیکن خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنی فوجوں کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلانی شروع کر دی۔ آرمینیا کا بادشاہ باہان خود اپنی فوج لے کر پہنچا، اور پورے یورپ اور یوگوسلاویہ سے فوجیں آئیں، اور خود ہرکلس اپنے لشکر جرار کے ساتھ موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بڑی جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ مزید خون ریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی جو مکہ مدینہ سے یہاں آئے ہوئے تھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اگر ہم ان تمام مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں تو اس زمانے میں مسلمانوں کو فارسی اور رومی سلطنتوں کے خلاف درپیش آئیں۔ مسلمان اور رومی بازنطینی افواج کی عسکری چالوں اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جس کی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور خالد بن ولید سے پوچھا، کیا تم ان کا سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کریں گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار ہوں۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ خالد بن ولید نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کرے۔ زرار ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی وہ دشمن کی صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنی قمیض اتار دیا کرتے تھے اور ذرہ پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کیا کرتے تھے، اور اپنے اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے ہی پہچانے جاتے تھے کہ یہ زرار بن الازوار ہے۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جانباز جنگجو تھے۔ جب زرار کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ زرار پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دور کی چال دوڑاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا، اور آنن فانن 30 میں سے 19 کو زرار نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی ڈر کر بھاگ گئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ رومی لشکر میں یہ افواہیں زور پکڑنے لگی تھی کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ۔ رومی جرنیل نے بھی اپنا ایک جاسوس خالد کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل گیا کیونکہ وہ ایک عرب عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ رائب ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جیسے دنیا سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، اور دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں کہ لگتا ہے کہ شہ سواری کے سوا ان کا کوئی اور کام ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر بادشاہ وقت خود گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس سے اگلی تفصیل آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔